اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کسب الفؤاد ما رعا افتمارونہ علی ما یرا ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ جو کچھ اس نے دیکھا یہ دل کی خیال آرائی نہیں ہے، تو کیا تم اس سے اس چیز پر جھگڑتے ہو جس کا وہ مشاہدہ کر رہا ہے؟ اس نے ایک بار اور بھی اس کو اترتے دیکھا سدرۃ المنتہی کے پاس، اسی کے بعد جنت المأویٰ بھی ہے، جب کہ چھائے ہوئے تھی سدرہ کو جو چیز چھائے ہوئے تھی، نہ نگاہ کج ہوئی نہ بے قابو۔ اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کے مشاہدے کیے۔ آج ہم نے سورۃ النجم کی آیت نمبر 11 سے لے کے 18 تک تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 10 تک پڑھ چکے تھے، جو کہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ سورۃ کا جو پہلا حصہ ہے یہ جو ہے یہ وحی کے بارے میں ہے کہ کس طرح نبی کو وحی پہنچائی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ نبی پاک کو جو وحی کا جو پہنچنا ہے اس کا پورا پروسیجر بتایا گیا ہے، ہمیں پورا بتایا گیا کس طرح ایک وحی جو ملتی ہے۔ وحی کا جو علم ہے یہ ہمارے جو کہہ لیں جس سے ہم جو بھی سورس ہے علم کا، یہ اس سے بالکل ہٹ کے ہے۔ جیسے ہم اپنی آنکھوں سے سیکھتے ہیں، اپنے کوئی چیز ٹچ کر کے سیکھتے ہیں کوئی چیز نالج، یا ہم آنکھوں سے سن کے ہم کو نالج حاصل کرتے ہیں۔ یہ حواس خمسہ جس کو بولتے ہیں، حواس خمسہ، اس سے ہم لرن کرتے ہیں، چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو وحی کا جو ایک سورس ہے یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ سورس ہے، جو کہ بالکل ایک نبی کی ذات اس کو آبزرو کر سکتی ہے، جس کے اوپر یہ نازل کیا جا رہا ہے۔ یہ بالکل دل کے اوپر اس کو فیڈ کیا جاتا ہے، اور یہ سورس جو ہے اس کو کوئی بھی اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح نبی کو وحی کس طرح نبی کو پہنچائی جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ وہ ایک شدید قوت والے کی طرف سے، اور پھر وہ بتایا کہ کس طرح وہ افق پہ جو انسانیت کے لیول پہ آ کے وہ انسان کو پیغام پہنچاتا ہے، وحی کی جاتی ہے، اور اس کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ اللہ کا جو فرشتہ ہے، نبی ہے، جو کہ جبرائیل علیہ السلام ہے، ان کے ذریعے پھر یہ جو پیغام ہے یہ نبیوں تک پہنچایا جاتا ہے، ان کے ذریعے بھی پہنچایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ڈائریکٹ بھی پہنچایا جاتا ہے۔ بالکل حضرت جبرائیل کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہوتا، وہ بھی طریقہ ہے پہنچانے کا، جو کہ اور تیسرا طریقہ جو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، یہ 3 طریقے ہیں وحی پہنچانے کے۔ تو یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو نبی پاک تک وحی کو پہنچایا گیا، ان کو جو وحی کا جو سلسلہ جو شروع ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہوا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہم نے آیت نمبر 11 پڑھی ہے، اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ اس نے دیکھا یہ دل کی خیال آرائی نہیں تھی، یعنی کہ وحی کا جو پیغام نبی تک پہنچایا جاتا ہے، نبی کو اس کے بارے میں جو ذرا سا بھی شک نہیں ہوتا، اس کا دل جو ہے وہ بالکل اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل سچ ہے۔ سم ٹائم ہوتا ہے کہ بندہ کوئی ایسی چیز دیکھیں تو ہمارا دل جو ہے تذبذب کا شکار ہوتا ہے، شک اس میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا میں نے صحیح دیکھا کہ نہیں صحیح دیکھا، یا یہ کیا چیز تھی جو میں نے دیکھی، کوئی ایسی چیز ہم دیکھ لیں اگر، لیکن جو نبی کی ذات نے جو وہ ریسیو کیا اس کو، ان کے دل نے بالکل اس کو گواہی دی کہ بالکل سچ ہے اور حق ہے۔ تو اس میں کوئی یعنی کہ اگر نبی کی ذات کے بھی اگر اس میں شک، اگر نبی کی ذات کے اوپر بھی شک آ جائے، یعنی کہ نبی پاک جو ریسیو کر رہے ہیں اگر وہ خود بھی اس کے اوپر شک کریں تو پھر وہ آگے وہ اپنی امت کو کیسے ڈیلیور کریں گے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی، اس بات کی بالکل کلیئرلی بتا دیا کہ جو نبی پاک نے دیکھا، جو وحی کا جو پیغام تھا جو انہوں نے ریسیو کیا، وہ بالکل ان کے دل نے ان کی گواہی دی کہ یہ بالکل سچ ہے اور حق ہے۔ پھر ہی انہوں نے جو پیغام ہے وہ اپنی امت تک پہنچایا انہوں نے۔ تو یہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے دل نے بالکل اس کو جھوٹا نہیں جانا، بالکل اس کو سچ جانا۔
تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہ تم آپس میں تم اس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو کہ جو انہوں نے ریسیو کیا، تو یہ وہی کے اوپر جو جھگڑنا ہے، اس پہ اختلاف کرنا ہے، اس کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے، جو قرآن ہے، اس میں اختلاف ہم اس میں جھگڑا کرنا، اختلاف کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں اس پہ ریسرچ کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے اور اس کی حقیقت تک پہنچنا چاہیے، نہ کہ بالکل ہم اپنی جو ہر دھرمی کی وجہ سے اس کے اوپر جھگڑیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر۔ تو یہ بہت سخت گناہ ہے اور اس میں کہہ لیں کہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ اس میں جو امت جو ہے، جو امت کے جو لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ گمراہ ہو سکتے ہیں یا ان کو وہ غلط راستے پہ جا سکتے ہیں۔ اس لیے بجائے جھگڑا کرنے کے اس میں بہت ہی حکمت اور عقل سے کام لیتے ہوئے قرآن کی آیات کی حقیقت تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ قرآن کے اندر اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو آپ دیکھتے کہ اس میں اختلاف پیدا ہوتے ہیں، لیکن قرآن کی آیات کے اندر جو آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ہر جو آیت ہے، اگر کسی آیت کی ہمیں آج کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا یا ایک کچھ ایسا ٹائم آئے گا جس میں یہ بالکل ظاہر ہو جائے گی لوگوں کے آگے۔ کچھ آیات اپنے اپنے وقت پہ ظاہر ہوں گی جو ہمارے اوپر ابھی ظاہر نہیں ہو رہی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ ظاہر ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اس کے اوپر جھگڑنا جو ہے بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے اس کو ایک بار اور بھی اس کو اترتے ہوئے دیکھا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو نبی پاک نے ان کی اصلی حالت میں جو دیکھا وہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا ہے، اور جب ان کو وہی جو پہلی وہی نازل ہوئی ہے، اس کے بعد جب دوسری وہی آئی ہے، وہاں پہ ان کو بھی دیکھا ہے، یعنی کہ 2 دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا ہے۔ اور آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کے پاس، یہ سدرہ کا مطلب جو ہم نارمل جو ہم لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بیری کا درخت ہے۔ تو عرب کے جیسا کہ عرب کلچر، یہ جو قرآن کے جو فرسٹ آڈینس ہیں وہ عرب ہیں، تو عرب جو ڈیزرٹ کے اندر اب جو ان کی زیادہ لائف ڈیزرٹ کے اندر ہی ہوتی ہے، تو ڈیزرٹ کے اندر ان کا پانی کا ملنا اور یہ جو بیری کے درخت یہاں پہ مل جاتے تھے عام، بیری کے درخت جو تھے نا وہ یہاں پہ ہوتے ہیں، وہ ڈیزرٹ میں مختلف مقامات پہ، تو یہ ان کی جو نا کہہ لیں کہ بہت ہی، اگر وہ کسی بیری کا درخت یا دیکھتے تھے تو بہت ہی کہہ لیں گے خوش ہوتے تھے اور بہت زیادہ حیران ہوتے تھے ڈیزرٹ کے اندر۔ حیران سے مطلب کہ ان کے لیے بہت زیادہ وہ سرپرائز ہوتا تھا، اور خوشی کی انتہا بھی بہت زیادہ ہوتی تھی عربوں کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو انسانیت کی جو انتہا ہے، جو انسانیت کی کوئی بھی حیرت کی انتہا ہے، وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں پہ جا کے جتنی بھی حیرت ہو سکتی ہے ایک انسان کو، اس کا اینڈ تھا ادھر، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں انہوں نے دیکھی، وہ حیرت کی انتہا تھی۔ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی انسانیت کا جو ہائیسٹ لیول ہے وہ تھا، وہ جہاں پہ نبی پاک کو مشاہدات کرایا گیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو دکھایا گیا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دکھایا گیا، اس کا مشاہدہ کرایا گیا۔ یہ ایک حیرت کی انتہا تھی، اس سے آگے کوئی حیرت نہیں ہو سکتی۔ تو اس کو بیری کے ساتھ تشبیہ دے کے اس لیے بتایا گیا کہ جو عربوں کے لیے جب یہ ڈیزرٹ میں جاتے تھے تو یہ اس سے جب اگر بیری کا درخت ان کو ملتا تو بہت یہ حیران اور خوش ہوتے تھے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہی اگزامپل دے کے سمجھایا کہ یہ بیری کا درخت ہے، یہ جو وہاں پہ سدرۃ المنتہا پہ نبی پاک کو مشاہدہ کرایا گیا، یہ کسی بھی انسان کی جو حیرت کی انتہا ہے۔ تو نبی پاک اس جو لاسٹ سٹیج ہے، جو ہائیسٹ سٹیج ہے انسان کی، وہاں تک اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا، اور یہ بہت بڑا مقام ہے نبی پاک کا کہ ان کو ایک بہت ہی اعلیٰ جو مقام پہ پہنچا کے، اور ان کو اللہ کی جو بڑی بڑی نشانیوں کو دکھایا گیا ہے وہاں پہ۔ اور اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے پاس جنت الماوا بھی ہے۔ تو یہی جو مقام ہے جہاں پہ جو جنت کا جو آگے جنت کا جو یہیں پہ جنت ہے، لیکن جہاں پہ سدرۃ المنتہا ہے، یہیں سے آگے جو جنت کی زندگی سٹارٹ ہو جاتی ہے، جہاں پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کے وہاں پہ ہم پہنچیں۔ اور آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کہ چھائے ہوئی تھی سدرہ کو جو چیز چھائے ہوئی تھی، اب یہاں پہ وہ حیرت پہ حیرت چھا رہی تھی، یعنی ایک حیرت کی نشانی دیکھی انہوں نے، اس کے بعد اور آگے نشانیاں دیکھیں، جتنی بھی حیرت کی جو نشانیاں تھیں وہ یعنی جہاں پہ انسان حیرت زدہ ہو سکتا ہے، وہ ساری نشانیاں نبی پاک کو دکھائی گئیں وہاں پہ۔
ابھی یہ ہم کچھ کوئی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا دکھایا گیا، اور یہ اللہ جانتے ہیں یا نبی پاک جانتے ہیں کہ ان کو کیا کون کون سی نشانیوں کا مشاہدہ کرایا گیا، لیکن یہ انسانیت کا ایک ہائیسٹ لیول ہے۔ اور آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ ان کی نگاہ کج ہوئی نہ بے قابو، یعنی کہ ان کی جو نگاہ تھی وہ اس نے حد کو کراس بھی نہیں کیا، اور نہ وہ بے قابو ہوئی، انہوں نے جو لمٹ تھی، جو انسانیت کی لمٹ تھی اس کو کراس نہیں کیا، یعنی کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل نے ان کا دل کے اوپر بہت کنٹرول تھا، اور انہوں نے اپنی جو لمٹ تھی جو انسانیت کی، انہوں نے اس کو کراس نہیں کیا، اور بالکل ایک لمٹ کے اندر انہوں نے پورا مشاہدہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا۔ انہوں نے ہر چیز کا مشاہدہ اپنے بالکل ہوش و حواس اور دل کے کنٹرول کے ساتھ کیا، یعنی کوئی بھی ان کی جو حواس تھی کہیں بھی گم نہیں ہوئی، یا ان کی جو نگاہ تھی کہیں اور نہیں گئی، بالکل جو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تھیں اس کو بالکل دل کو حاضر جان کے اور قابو میں رکھ کے سب کو مشاہدہ کیا انہوں نے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کے مشاہدے کیے، جیسے ہم نے پیچھے ڈسکس کیا کہ حیرت کی انتہا، حیرت پہ حیرت چھا رہی تھی، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ تو اس نشانیوں کو ہم جیسے جنت کا مشاہدہ ہے، دوزخ کا مشاہدہ ہے جو نبی پاک کو معراج میں دکھایا گیا، اس کے علاوہ اور بھی نشانیاں ہیں جو ہم بالکل جو کچھ تو حدیثوں میں ذکر ہے، وہ کچھ کا ہمیں نہیں پتہ کہ انہوں نے کیا اور دیکھا، لیکن کہ اللہ تعالیٰ کی جو بڑی بڑی نشانیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مشاہدہ کرایا۔ تو یہ ایک انسانیت کا ایک ہائیسٹ لیول ہے جو کہ ایک نبی نے اچیو کیا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہوں نے جو کچھ وہاں سے ریسیو کیا وہی، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، انہوں نے اپنی امت کو وہ ڈسٹریبیوٹ کیا، تقسیم کیا، یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی بھی نماز پڑھے گا یہ اس کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، تو کوئی بھی انسان اگر نماز پڑھے اور نماز کی حقیقت تک پہنچے تو وہ یہ اس کی معراج ہے۔ اس لیے نبی پاک نے جو کچھ انہوں نے ریسیو کیا انہوں نے امت کو ڈیلیور کیا ہے۔ ابھی ہماری وہ ذمہ داری ہے کہ ہم نبی پاک کو فالو کرتے ہوئے جو انہوں نے مقامات حاصل کیے ہم بھی ہم وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن جو آپ نے فرمایا کہ جہاں تک ہماری پہنچ ہے وہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں، کہ نماز جو مومن کی معراج ہے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ وہ جو نشانیاں دکھا سکتے ہیں جو ہماری پہنچ کے اندر، جس کے ہم قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور قرآن کو پڑھنے کی اور اس پہ سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ صدق اللہ العظیم۔